پاکستان ملک کو بتانے کے لیے سب سے پہلے جی آ جاتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف۔ یہ ہم نے اپنی جب پچھلی پریس کانفرنس کی تھی بجٹ کے حوالے سے، تو اس میں یہ چیز ہم نے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر مینشن کی تھی کہ جو 2% آف بجٹ ہے جو ایجوکیشن کے لیے رکھا گیا ہے تو وہ ناکافی ہے، اور ڈیولپڈ کنٹریز میں اس کا بجٹ 4% سے شروع ہوتا ہے، لیکن کیونکہ صوبائی گورنمنٹ اس میں سیریس نظر نہیں آتی، اس لیے انہوں نے اس کا بجٹ میں جو شیئر ہے وہ بہت کم رکھا ہے۔ اس کے اثرات وہ اب ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھیں جی، ٹاسک فورس کمیٹی ہے فار ہائر ایجوکیشن، اس کی یہ ریکمنڈیشن ہے کہ 12 سے 13 یونیورسٹیز کی جو ہے ان کو آپس میں مرج کیا جائے۔ تو اس میں جو یہ کہتے ہیں مرج کیا جائے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عوامی نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو ہم نے جو یہ 9 یونیورسٹیز بنائی تھی، فار فلنگ ایریاز میں بھی بنائی تھی، تو اس کی جو مین وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے جو بھائی ہیں اور جو بہنیں ہیں جو فار فلنگ ایریاز سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں بہت ساری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے تعلیم کو ہمیشہ پروموشن دی ہے اور ہم نے اس کو فرسٹ پریورٹی بیسس پہ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ابھی تک وی سیز کا مسئلہ جو کا تو ہے، وہاں پہ وی سیز اپوائنٹ نہیں ہو رہے، اور جس کی وجہ سے انتظامیہ کا ایک فقدان ہے۔ ہم نے عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے ٹینیور میں عوام کو ایک تحفہ تو دے دیا 18th امینڈمنٹ کا، لیکن انفارچونیٹلی جو پچھلے 10-12 سال سے ہمارے صوبے کے اوپر مسلط کیے گئے لوگ ہیں، ان کو یہ توفیق ابھی تک نہیں ہوئی کہ ابھی تک انہوں نے پروفیشنل ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ انڈر 18th امینڈمنٹ ان کو چاہیے تھا کہ ایک پروفیشنل ایچ ای سی تو ابھی تک فارم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بار بار یہ جو باتیں آ رہی ہے کہ یونیورسٹیز مرج کر رہے ہیں، تو میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے بچوں کو برائے مہربانی ہاتھ میں قلم دیں، بندوقیں نہ دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کتنے سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اور اس میں اگر آپ تعلیم کے ایسے شعبے میں اتنی نان سیریسنس دکھائیں گے تو یہ قوم کیسے ترقی کرے گی آگے۔ سیکنڈ آ جاتے ہیں جی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بھی جی کوئی پرسان حال نہیں ہے، دن بہ دن کرپشن کے کیسز تو آپ کے سامنے آ ہی رہے ہیں، لیکن ایک حضرت ہیں جو دوبارہ اپوائنٹ ہو گئے ہیں بورڈ آف گورنرز میں۔ آپ کو پتہ ہے، بلکہ آپ یہ جا کر ڈاکٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور ہاسپٹلس میں بھی آپ یہ اس کی انکوائری کر سکتے ہیں لوگوں سے کہ انہوں نے جو موصوف دوبارہ اپوائنٹ کیے ہیں، ان سے پہلے لوگ خوش تھے، خفا تھے، یا ان کی وجہ سے لوگ تو ملک چھوڑ کر جا رہے تھے۔ انہوں نے یہ تحفہ بھی عوام کو دے دیا کہ انہوں نے اسی موصوف کو دوبارہ بورڈ آف گورنرز میں شامل کر لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں تو 37 ٹوٹل پروجیکٹس تھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے، ٹھیک ہے، اس میں سے 9 آؤٹ آف 37 جو پروجیکٹس تھے اس میں تقریباً 60 کروڑ کے لگ بھگ انہوں نے ایکسپینس کیا ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں، لیکن وہی بات ہے کہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، انہوں نے یہ وہ پروجیکٹ بند کر دیے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس قوم کے ٹیکس کا جو پیسے ہیں اس میں سے 60 کروڑ روپے ہوا میں چلے گئے ہیں، وہ پروجیکٹس انہوں نے کینسل کر دیے۔ اس کے علاوہ آپ لیڈی ہاسپٹل کا کیس دیکھ لیں، وہاں پہ بھی انہوں نے 160 ایئر کنڈیشن لیے تھے، جس میں سے 7 کروڑ میں سے 4 کروڑ روپے غائب ہیں۔ انہوں نے پھر کیپرا کو قصوروار ٹھہرایا، پھر کیپرا نے ان کو یہ کہا کہ جی آپ نے یہ ای میل جو ہے یہ آپ نے ہمیں پہلے کرنی تھی، جب ڈلیوری آف پروڈکٹ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ ہمیں انفارم کر رہے ہیں۔ ایک بہت عجیب سا ایٹیٹیوڈ ہے اس گورنمنٹ کا، صوبائی گورنمنٹ کا، کیونکہ انہوں نے سب کو لگایا ہوا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے کہ جی ہم اسلام آباد کی سیاست کریں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے، اور جس صوبے میں ان کو گورنمنٹ دلائی گئی ہے پچھلے 12 سال سے، ان 12 سالوں میں انہوں نے کیا ہے۔ ہمارا صوبہ دن بہ دن بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے جو 7 اور صوبے ہیں آپ دیکھیں کہ ان میں کتنی ترقی ہو رہی ہے، نئے نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں، یوتھ کو پروموٹ کر رہے ہیں، ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو انہوں نے گورنمنٹ بٹھائی ہے یہ لوگوں کی حقیقی نمائندگی نہیں کرتی، تو اس لیے اس کا یہ حال ہے۔ پھر ایک اور کیس بھی ہے نصر اللہ بابر کوارٹ روڈ پہ جو ہاسپٹل ہے، اس میں میڈیسنس تھی 1 کروڑ روپے کی، وہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کو دے دی گئی ہیں، اور اس کی ابھی تک انکوائری نہیں ہوئی کہ یہ پیسے کہاں گئے، کیوں دیے گئے اس فلاحی ادارے کو۔
بجلی پہ آ جاتے ہیں. الیکٹریسٹی کا یہ حال ہے کہ 124 بلین کے لائن لاسز ہیں اور اس میں سے جو 93% آف دا ریکوری ہے وہ کنزیومر سے کی جا رہی ہے. تو یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کون سے باعزت معاشرے میں یا باشعور معاشرے میں اس طرح کیا جاتا ہے. سارا برڈن جو ہے وہ عام عوام برداشت کرے. یہ کیوں؟ لائن لاسز ٹھیک کرنا عوام کا کام نہیں ہے. لائن لاسز ٹھیک کرنا اس کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. اور یہ جو کہہ رہے تھے بار بار کہ ہم بٹن بند کر دیں گے اور 10 دن کا الٹیمیٹم ہے اور 15 دن کا الٹیمیٹم ہے، اور پھر جب ان سے وہاں پہ نیگوسیشن نہیں ہو سکی تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جی آپ وابڈا کے دفتر پہ چڑھائی کر سکتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کا کام اپنے لوگوں کو یہ بتانا نہیں ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ میں جا کے چڑھائی کریں. ادھر تو ایس ڈی او بیٹھا ہوگا یا لائن مین بیٹھا ہوگا، اس کے اختیار میں تو نہیں ہے. اس کو تو جو پالیسی آتی ہے وہ اس پالیسی کے مطابق چلتا ہے. تو انہوں نے اس پالیسی کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے دیکھیں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کا کام نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کرنا ہوتا ہے، اس مسئلے کا حل نکالنا ہوتا ہے. اس طرح کوئی نہیں کرتا کہ آپ جائیں اور آپ ڈپارٹمنٹ کے اوپر چڑھائی کر دیں. وہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے لائن مین وہ بھی پختون ہے، جو ایس ڈی او بیٹھا ہے وہ بھی پختون ہے، وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. اور آپ اپنے لوگوں کو ہی اپنے لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں. برائے مہربانی یہ نفرت کی آگ نہ پھیلائیں. نفرتوں کی آگ سے سب سے پہلے اپنا گھر جلتا ہے. ایک اور ہے جو قرضوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے خیبر پختونخوا میں، وہ تو میرا خیال ہے تقریباً 1000 ارب روپے ٹچ کر چکا ہے. اور جو ان کی اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے وہ رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ جی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور جو بینکس ہیں جو اگلے 7 سال کا لون دیں گے، تو اس کا میں آپ کو ایک بریک اپ سا بتا دیتا ہوں کہ یہ لون کس طرح دیں گے، ان کو انٹرسٹ ریٹ کس طرح ملے گا اور اگلے 7 سالوں میں ہمارا صوبہ کتنا قرض دار ہو جائے گا. 2024 میں 93 بلین انہوں نے اور قرضہ لیا ہے، مطلب 93 ارب روپے اور قرضہ لیا ہے. 2025 کا پروپوزڈ ہے 215 ارب روپے. 2026 کا پروپوزڈ ہے 284 ارب روپے، 284 ارب روپے. اور اس میں جو یہ ہمیں بار بار بتاتے ہیں نا کہ ہم نے قرضے واپس کیے اور ہم اتنے قرضے واپس کریں گے، تو یہ قرضہ جو ہے نا یہ کو سود کا انٹرسٹ کے ساتھ قرضہ ملتا ہے. تو یہ جو واپسی کر رہے ہیں، جو انہوں نے جو پروپوز کیا کہ ہم 355 بلین کا قرضہ واپس کریں گے اگلے 7 سال میں، وہ تو یہ سود کا ادا کریں گے. جو مین قرضہ ہے وہ ادا نہیں کریں گے. اور ان کی رپورٹ کے مطابق 2030 تک بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ہمارا یہ صوبہ خیبر پختونخوا 2555 ارب روپے کا قرض دار ہو جائے گا. ابھی میں نے آپ لوگوں سے پہلے بات کی کہ یہ وہاں پہ مسلط کیے گئے ہیں، تو اس کے ہی ایکسٹینڈڈ میں ایک چیز ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے باجوڑ الیکشن دیکھا ہے ریسنٹلی ابھی PK-22 کا، جس میں ہمارا کینڈیڈیٹ نثار باز الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا اور الحمدللہ بڑی اچھی کامیابی سے اور بڑے اچھے ووٹ سے وہ یہ الیکشن جیتا ہے. تو ادھر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے. سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ جماعت جس کو 35,000 اور 45,000 اور 50,000 ووٹ مل رہے ہیں ایک صوبائی حلقے کے اوپر، اور باجوڑ الیکشن میں اس کے ووٹ ہے ٹوٹل 4,000. تو یہاں پر تو ہماری پارٹی کا موقف اور ایمن ولی خان صاحب کا موقف ٹھیک ثابت ہوتا ہے پروف کے ساتھ کہ یہ ان کو مسلط کیا گیا ہے ہمارے اوپر. اور ہم عوامی نیشنل پارٹی جو باجوڑ تنظیم ہے اور جو باجوڑ کے لوگ ہیں ان کے ہم شکر گزار بھی ہیں اور ان کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں، اسپیشلی نثار باز صاحب کو کہ انہوں نے ینگ پارلیمنٹیرین نہ ہو اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی کیمپین چلائی ہے. اور جو ہمارا موقف ہے اور جو ہمارا سٹانس ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، تو اس الیکشن نے یہ ظاہر کیا ہے کہ لوگوں کو وہ سٹانس ایکسیپٹیبل ہے.